إلا من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفتح مکیہ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ سورہ فتح مکی ہے۔ بے شک ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کے دروازے کھول دیے تاکہ اللہ آپ کے سبب سے معاف فرما دے انہیں جو پہلے پہل آپ سے لگ گئے اور انہیں بھی جو بعد میں آپ سے لگے، اور پوری فرما دے اپنی نعمت اور آپ کو سیدھی راہ کا ہادی بنا دے، اور اللہ آپ کو ہر ایک پر غلبہ رکھنے والی مدد سے نواز دے۔ سامعین، آج ہماری سورہ الفتح کی آیہ مبارکہ 3 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سورہ الفتح یہ مکی صورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی صورت ہے، تو مدنی صورت ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے یہ ہجرت کے بعد ہی نازل ہوئی، اس لیے مدنی صورت یہ کہلائے گی۔ اور روایات یہ ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مکرمہ ہجرت فرما کے چلے گئے تو 6 سال بعد، یعنی 6 ہجری بنے گی، یہ 6 ہجری میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ مدنی صورت ہے، 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے تقریباً 4 سال پہلے یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جسے ایک کنواں ہے، وہاں پر یہ نازل ہوئی، یہ ایک بھی روایت ملتی ہے۔ لیکن بہرحال مدنی میں نے آپ کو وضاحت کیا تھا کہ مکی وہ صورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ میں نازل ہو یا چاہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہو، اور مدنی وہ صورت ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی چاہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ہجرت آپ نے 13 سال جب آپ نے اعلان فرمایا نبوت کے 13 سال بعد آپ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب۔ 13 سال مکہ مکرمہ کے ہیں اعلان نبوت کے بعد، اور 10 سال آپ کے مدینہ منورہ کے ہیں جو ہجرت کے بعد ہیں۔ اس طرح یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں 23 سال جو آپ نے اعلان نبوت کے بعد آپ نے دنیا میں ظاہری طور پر گزارے، اور اس سے پہلے آپ کی عمر مبارک تھی 40 سال۔ جب اعلان نبوت فرمایا تو ٹوٹل آپ کی عمر ٹھہری 63 برس۔ یہ اس کی تقسیم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ سورہ الفتح عام طور پہ ہمارے ہاں غلط و لوام بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس کو فتح بولتے ہیں، یہ لفظ غلط ہے۔ فتح لفظ جو ہے یہ غلط ہے، یہ لفظ ہے فتح۔ فتح، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، لیکن یہ لوگ نہیں بولتے کیونکہ لوگوں کو یہ بولنا ثقیل ہے اور غلط ہو چکا ہے، عوام میں مشہور ہو چکا ہے، یہ غلط العوام بن چکا ہے، تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ فتح کا جو لفظ ہے یہ غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ قرآن نے اور ہماری اردو زبان میں بھی جو فصیح لوگ ہیں وہ اب بھی اس کو فتح نہیں، وہ فتح ہی بولتے ہیں۔ تو سورہ الفتح یہ مدنی صورت، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمارے راستے میں جو یہ روشن فتح حاصل کی، اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے بہت روشن دروازے کھول دی، اس فتح کے دروازے۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ واقعہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو 6 برس تک آپ کو ظاہر ہے مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے عمرہ سے روکے رکھا، حج سے روکے رکھا۔ تو ذوالقعدہ کے مہینے میں 6 ہجری میں آپ نے اپنے صحابہ کے مشورے کے ساتھ، صحابہ کی تعداد اس وقت آپ کے ساتھ جو تھی ان کی تعداد 1400 بتائی جاتی ہے، 1400 صحابہ کے ساتھ آپ نے
عمرہ کا ارادہ فرمایا۔ سواریاں بھی جو آپ کے ساتھ تھیں، اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی سواریوں کے گلوں میں لوہے کا ایک وہ نشان ہوتا ہے خاص طور پہ جو قربانی کے جانور کے گلے میں ڈالتے ہیں، اسے قلادہ بولا جاتا ہے عربی زبان میں۔ انہوں نے قلادے بھی ڈال لیے، صحابہ کرام نے اپنے ساتھ ساز و سامان بھی لے لیا، اور کئی صحابہ کرام تو احرام میں تھے، انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، تو احرام کے ساتھ عمرہ شریف کا احرام باندھ لیا ساتھ ہی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرے کی سعادت کے لیے چل پڑے۔ جب ایک مقام پہ آئے، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جگہ ہے، ایک کنواں ہے جس کا نام ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، وہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا، اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ سنیت المرا ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، وہ وہاں پہ بیٹھ گئی۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، ہم نے اس کو اٹھانے کی بڑی کوشش کی ہے کہ اٹھے اور آگے چلے، لیکن آج یہ اونٹنی آپ کی جو قصوہ مبارک ہے یہ آج بضد ہو گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا آج اونٹنی ضد پہ نہیں آئی، اس کو اسی ذات نے روک لیا ہے جس نے ہاتھی والوں کو آگے جانے سے روک دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کہتے ہم نے اس کو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تسلیم کیا اور ہم خاموش ہو گئے۔ ایک یہ کنواں حدیبیہ کا مقام، 4 مہینے ایسے ہیں جو عربوں میں بڑے حرمت والے تھے، اور آج بھی ان کی حرمت ہے، حرمت والے مہینے ہیں۔ پہلے میں نے یہ آپ کو بتایا تھا، ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 ماہ مبارک ایسے ہیں جو عربوں کے ہاں پہلے بھی شروع سے حرمت والے مہینے گنے جاتے تھے۔ مسلمانوں کے ہاں تو ظاہر ہے اب حرمت والے مہینے ہیں ہی صحیح، ان 4 مہینوں میں وہ لڑائی جھگڑا آپس میں نہیں کرتے تھے، چونکہ یہ محرم اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ حج کے مہینے ہیں، اور رجب کے مہینے میں عرب لوگ عمرہ کیا کرتے تھے، رجب میں عمرہ کرتے تھے، اور باقی جو مہینے ہیں ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ ظاہر ہے حج کے مہینے بن جاتے ہیں۔ تو ان حج کے مہینوں میں بھی ظاہر ہے وہ لوگ حج پہ آئے ہوتے تھے، تو معاشرے میں اور ان کے قبائل میں طے یہ پایا تھا کہ ہماری جتنی بھی لڑائیاں ہوں گی، جب یہ 3-4 مہینے آئیں گے ان میں ہم لڑائی نہیں کریں گے، یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ عزت والے مہینے ہیں، اور ان میں جو قتال ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یہ حرام ہے۔ اب اس حساب سے مسلمانوں نے رجب کے مہینے کا انتخاب کیا کہ رجب کے مہینے میں جاتے ہیں، 6 ہجری رجب، اور عمرہ کر لیں گے حضور کے ساتھ، چونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں لڑائی نہیں ہوگی، ہم خاموشی کے ساتھ جائیں گے اور عمرہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد واپس مدینہ میں آ جائیں گے۔ لیکن کافروں کو اس بات کا یقین نہ آیا، انہوں نے جب دیکھا تو اس دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے باقاعدہ طور پر ایک جو وفد ہے وہ یہاں پر موجود تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں۔ تب تک ظاہر ہے آپ نون مسلم تھے، مکہ والوں کی طرف سے آپ آئے ہوئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران ہمیں روک لیا گیا، ہمیں روک لیا گیا، بہت سارے اور صحابہ کی روایات بھی موجود ہیں، ہمیں عمرے کی اجازت نہ ملی۔ اسے بیت رضوان بھی کہا جاتا ہے، بیت رضوان بھی سے کہتے ہیں، صلح حدیبیہ جو ہماری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ اور مندوب بنا کر بھیجا مکہ والوں کے پاس کہ آپ جائیں ان سے کہیں کہ ہم بالکل امن کے ساتھ آئیں گے، ہم عمرے کی سعادت حاصل کریں گے، ہم کوئی یہاں قبضہ کرنے نہیں آئے، ہم کوئی یہاں لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئے، ہم صرف اور صرف عمرے کی سعادت کے لیے آئے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد ہم آرام کے ساتھ واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جو دونوں طرف سے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، یعنی کفار مکہ کی طرف سے بھی معزز تھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی طرف سے بھی معزز تھے۔ حضرت عثمان غنی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا، چند ایک لوگوں میں آپ ایک وہ واحد تھے جو عرب کے شریف ترین اور با حیا لوگ شمار کیے جاتے تھے۔
ایک بات، اور دوسری بات آپ قبیلے کے سردار تھے، اللہ نے آپ کو بہت مال و زر سے نوازا تھا اور آپ نے بہت مال اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا ہے۔ عثمان غنی آپ کا لفظ یہ مشہور ہے، آپ کا لقب غنی، اللہ نے آپ کو بہت غنی کر دیا ہوا تھا، تو آپ کا نام طے ہوا کہ آپ جائیں، کیونکہ مبادا کسی اور کو بھیجیں تو کہیں مکہ والے اسے شہید ہی نہ کر دیں۔ تو حضرت عثمان غنی ہم ایک ایسے ہیں، یہ جائیں گے تو لوگ ان کا احترام کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو آپ نے مکہ کے سرداروں سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اے عثمان ابن عفان کہا کرتے تھے آپ کو، اے ابن عفان، آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور آپ ایک قبیلے کے سردار ہیں اور آپ پہلے بھی معزز تھے ہمارے لیے، مسلمان ہونے کے بعد اگرچہ آپ نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ، لیکن اب پھر بھی آپ ہمارے ہاں معزز ہیں، آپ کے احترام میں آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ آ گئے ہیں، آپ طواف کعبہ کر لیجئے، آپ عمرہ کے جتنے بھی فرائض و واجبات اور سنن ہیں وہ آپ ادا کر لیجئے اور اس کے بعد آپ واپس چلے جائیے، آپ کے لیے ہم عمرہ نہیں روکتے، لیکن جو آپ کے نبی ہیں، آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ جو 1400 صحابہ ہیں، ان کو ہم یہ عمرہ اس دفعہ جو ہے وہ قطعاً کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ مت سوچنا کہ عثمان اکیلا کعبہ کے طواف کر لے گا اور عمرہ ادا کر لے گا، ہم تو اس عبادت کو مانتے نہیں ہیں جو محمد عربی کی غلامی کے بغیر ادا نہ کی جائے۔ آپ نے فرمایا عمرہ میں نہیں کروں گا۔ اندازہ کیجیے، اب یہاں پہ بات سوچنے والی ہے، ہمارے ہاں یہ بات بڑی اہم ترین ہے، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس اللہ کے گھر کو اہم سمجھنا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ چھوڑ کر درمیان سے پتہ نہیں کس رب کو ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا واضح کہ عمرہ کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ کے گھر کا طواف کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ کیا فرمایا میں طواف کعبہ نہیں کروں گا، اور کمال بات ہے عثمان غنی نے کعبے کا طواف کیا بھی نہیں کیا، واپس ہے، آپ نے طواف نہیں کیا، آپ نے فرمایا میں نہیں کروں گا طواف۔ اے بیت اللہ تیری عظمت بہت ہے، تو اللہ کا گھر ہے، تیری شان بہت ہے، لیکن تیرے اے کعبہ تیرے طواف والے چکر بھی میں تبھی لگاؤں گا جب میرے آگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، ہم امامت مصطفیٰ میں یہ کام کریں گے۔ یہ ہوتا ہے ایک لیڈر اور رہنما کی ذات پر اعتماد، اور یہ ہوتا ہے ایک وحدت کا پیغام۔ اب ہم میں سے کوئی اور نہیں جی کوئی نہیں، خیر ہے نہیں ہوئی تو چلیں، بڑی اجر کی بات ہے، کعبے کا طواف تو کر لیں۔ اسلام نے روز اول سے، یاد رکھیے گا، مسلمانوں کو اجتماعیت کا بہت بڑا درس دیا ہے، جو اس مسلمان قوم میں بالکل ختم ہو گئی۔ اجتماعیت ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اجتماعیت بہت ضروری ہے اس قوم کے اندر۔ پہلے روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ وہ اجتماعیت کا ہے، اور کیا فرمایا گیا؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور تم اپنے بھائیوں میں سے ایک کو اپنا رہنما بنا لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں سفر بھی کرو نا، تو فرمایا جب سفر کرو تو ایک اپنا امیر بنا لو، اپنا، یہ حدیث پاک ہے، اپنا ایک امیر بنا لو، اپنا ایک بڑا امام بنا لو، فرمایا جو وہ تمہیں کہے اس پر عمل کرو۔ اور یہاں تک میں نے بخاری کی حدیث پاک بڑی، اس نے فرمایا پہلے مشاورت کے ساتھ اپنا ایک امام بنا لو، امیر بنا لو، پھر چاہے وہ حبشی نسل بھی کیوں نہ ہو، فرمایا پھر اس کی اطاعت کرنا تم پر فرض اور واجب۔ لیکن انگریز نے یہاں کام کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے ہماری اس وحدت کو توڑا، اس نے سب سے پہلے سب سے گھٹیا ترین بنا دیا جو ہمارا سب سے سپرلیٹو تھا اور سر کا تاج تھا، امام۔ اس نے سب سے پہلے کہا کہ یہ ایک امام کے پیچھے جو کٹھے ہیں نا، اور ان کی جو وحدت یہ جڑی ہوئی ہے، اس وحدت کو توڑو۔ اگر یہ وحدت میں رہ گئے تو کبھی یہ فتح ان کے ممکن ہی نہیں ہے، ان کو آپ کامیاب ان سے ہو ہی نہیں سکتے۔ جب ان کی وحدت ٹوٹ جائے گی اور یہ ایک شخص پر مجتمع ہونا ان میں ختم ہو جائے گا، یہ آرام کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آپ وحدت دیکھ لیں،
کتنی بڑی عبادت ہے نماز، اللہ کی عبادت ہے نا جی، سجدہ اللہ کو ہوتا ہے نا، امام کے بغیر اگر اس سے پہلے کوئی سجدہ کر لے تو کیوں نماز ٹوٹ جاتی؟ سوال تو یہ ہے، سجدہ اس نے بندے نے اللہ کو نہیں کیا، اللہ کو ہی کیا ہے نا، نماز بہت بڑی ہے نا، لیکن جب امامت میں آپ آ گئے اب نماز اور سجدے آپ کے چھوٹے ہو گئے، امام کو اللہ نے بڑا بنا تھا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ تو شریعت کا اصول ہے۔ میں نے تکبیر ہو گئی ہے، قاری صاحب نے تکبیر پڑھی ہے، تکبیر کے بعد فوراً کیا ہے جی آپ اللہ اکبر کر لیں، تکبیر تحریمہ کر لیں۔ میں تکبیر تحریمہ نہیں کرتا اور آپ کر لیں گے، آپ نماز میں آ جائیں گے؟ نہیں ہوگی۔ میں قرات کر رہا ہوں، آپ بھلے پیچھے گر بھی جائیں، میں قرات لمبی کر رہا ہوں، آپ جو بھی ہو جائے، آپ پہلے رکوع میں نہیں جا سکتے جب تک میں رکوع میں نہیں جاؤں گا، یا جو بھی میری جگہ پہ یہاں کھڑا ہے۔ یہ تو بیسیکلی یہ مصلی امامت ہے جس کو اللہ نے عطا کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وحدت کا پیغام ہے۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، اور نماز کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہے۔ میں عثمان والا آپ کو معاملہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کعبہ جیسا عظیم گھر بھی اور عمرہ جیسی بڑی عبادت بھی آپ نے نہیں کی، اور پیغام دیا، فرمایا میں یہ عمرہ والی عبادت نہیں کروں گا۔ ظاہری طور پہ تو یہی لگتا ہے انہوں نے گناہ گاری والا عمل کر دیا، نعوذ باللہ یہ غلط کام کر دیا۔ ایک طرف عمرے کا آپ کو موقع مل رہا ہے اور آپ کہہ نہیں میں عمرہ نہیں کرتا، تو کیا ذہن میں کیا بات آتی کہ جناب یہ تو اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئے؟ میاں سعادت یہی وحدت ہے، یہی وحدت ہے، یہی اجتماعیت ہے۔ کسی بھی صورت میں ہمیں ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ہم ایک یہاں مال ٹاؤن میں نماز پڑھ رہے تھے، تو قبلہ استاد محترم قبلہ شیخ القرآن مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ امامت فرما رہے تھے۔ جب آپ ہوتے تھے تو آپ نماز آپ ہی پڑھاتے تھے، تو سلام پھرا تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ کی عمر کا تقاضا بھی تھا، تو آپ اسی طرح سے بیٹھ گئے۔ تو نماز کے فوراً ویسے بعد میں لوگ ذکر کرتے ہیں، 3 دفعہ ہم بھی کرتے ہیں کلمہ شریف کا لا الہ الا اللہ۔ تو پیچھے آپ ابھی اسی طرح آپ کا چہرہ تھا تو آپ نے ابھی خاموشی فرمائی ہوئی تھی، تو کسی نے پیچھے سے وہ ذکر شروع کر دیا، جیسے نمازیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ کس نے کلمہ پڑھا ہے؟ تم نے امام سے سبقت کی ہے، اللہ سے توبہ کرو۔ تم نے امام سے سبقت کی ہے، اللہ سے توبہ کرو، یا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ، اللہ سے توبہ کرو۔ یہ تم نے فسق و فجور کیا ہے۔ اندازہ کریں، یہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمانے اجتماعیت۔ تو ان میں سے ایک بتاتا ہوں گا جی یہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، اس نے کہا نماز میرے پیچھے پڑھی ہے، میں نے پڑھی ہے، تو کلمے سے بڑے آگے نماز تو زیادہ فرض ہے۔ ان کا جی فرض ہے، تو کہتے مجھ سے پہلے رکوع کر لیتا، مجھ سے پہلے سجدہ کر لیتا۔ اس نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، مجھے میری اصلاح آپ نے فرمائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اندازہ کریں، یہ اجتماعیت ہے۔ طواف آپ نے نہ کیا، واپس آ گئے، اور واپسی سے پہلے خبر وہاں پھیل گئی۔ یہ بڑا لمبا چونکہ واقعہ ہے، اس میں مختصر میں کرتا جا رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، نعوذ باللہ، شہید کر دیا گیا، جس کو اس کو بیت رضوان کیوں کہا جاتا، صلح حدیبیہ کو۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ کرام، ہمیں اطلاع پہنچی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، اگر ایسا ہے تو کیا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے؟ تو 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ نے خود اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بنا دیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ میں محمد اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھوں میں اور عثمان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، میں بیعت کرتا ہوں۔ سارے صحابہ نے بیعت کی، حضور نے نیچے ہاتھ رکھا، سب نے اوپر ہاتھ رکھا، اور اس کے اوپر سرکار نے پھر ہاتھ رکھا، اور اس پر آیت نازل ہوئی ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیارے حبیب ان کے ہاتھوں کے اوپر آپ کا ہاتھ اور ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بیت رضوان تھی، اور اس میں صلح حدیبیہ میں پھر ایک پورا معاملہ طے کیا گیا
اس کا چارٹ آف ڈیمانڈ کیا تھا صلح حدیبیہ کا، وہ وقت میرا ختم ہو گیا ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے کہ صلح حدیبیہ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا کافروں کی طرف سے وہ کیا تھا، اور حضور نے کیا اس کو قبول فرمایا، اور اگر قبول فرمایا تو اس کے بعد میں ثمرات کیا ہوئے، اور اس جشن کو صحابہ نے کس انداز میں منایا، اس پہ ہم کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔